اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس کے سلسلے میں اخلاق کے چیپٹر کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آج کی ہماری 13ویں گفتگو ہے، 13واں درس غیبت کے متعلق ہے، جو معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے، جسے زنا سے بڑا گناہ روایات میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سب سے پہلے آئے دیکھتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ کسی مومن کا اس کی پیٹھ کے پیچھے یعنی اس کی عدم موجودگی میں ایسا عیب ذکر کرنا جو لوگوں سے پوشیدہ ہو، چاہے عیب بیان کرنے والے کا مقصد اس کی شان میں کمی لانا ہو یا نہ ہو، وہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ جو اس محفل میں لوگ بیٹھے ہیں اس سے اس کی جو بندہ موجود نہیں ہے اس کی شان میں کوئی کمی ہو جائے۔ تو چاہے یہ مقصد ہو یا یہ مقصد نہ ہو، ہر حال میں اگر اس کی عدم موجودگی میں کوئی ایسا عیب ذکر کرتا ہے جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہو، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عیب ہے، اور اسے پتہ ہے کہ فلاں کے اندر یہ عیب موجود ہے، اور کسی محفل میں جا کے میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ فلاں بندے کے اندر یہ عیب موجود ہے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ عیب کسی انسان کی اخلاق سے متعلق ہو، چاہے وہ عیب کسی انسان کے جسمانی نقص کے متعلق ہو، مثلا کہا جائے کہ فلاں کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، یا پاؤں ٹیڑھا ہے، یا ایک جو ہے وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ مثلا ایک آنکھ اس کی خراب ہے، جیسے کہ کانا اسے کہا جائے، چاہے اس کے افعال میں کوئی عیب نکالا جائے کہ فلاں کے کام جو ہے وہ برے ہیں، فلاں کی یہ ایسی عادت ہے کہ جو بری عادت ہے، چاہے اس کے اقوال کے متعلق گفتگو کی جائے، چاہے اس کے دین کے بارے میں گفتگو ہو، چاہے اس کی دنیا کے متعلق گفتگو ہو، ہر معاملہ جو ایسا عیب جو لوگوں کی نگاہوں میں پوشیدہ ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، اخلاقی ہو، ہر قسم کا عیب جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اس کو تذکرہ کرنا، چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی تذکرہ ہو، چاہے زبان سے ہو یا اپنے کسی اشارے کے ذریعے، آنکھ کے، ہاتھ کے اشارے کے ذریعے لکھ کے کرے، وائس میسج میں کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے کسی کے ساتھ، آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں، تو یہ بھی غیبت شمار ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اصحاب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ رسالت معاب نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا، یعنی اس کی ایسی صفات کو اس انداز میں ذکر کرنا جو اسے پسند نہ ہو، تیرے بھائی کو یہ پسند نہیں ہے جو تو ذکر کر رہا ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ جو بات ہم اپنے بھائی کے بارے میں کہیں، وہ بات اگر یا رسول اللہ اس میں پائی جاتی ہو، وہ عیب اگر اس میں پایا جاتا ہو تو تب بھی غیبت شمار ہوگی۔ آج بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ غیبت ہے، آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو واقعا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سچ ہے، اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ غیبت بنتی ہی تب ہے کہ جب اس کے اندر پائے جانے والے عیب کا کسی ایسی جگہ پہ تذکرہ کیا جائے جہاں وہ موجود نہ ہو اور وہ اسے پسند نہ کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ وگرنہ اگر کوئی ایسا عیب جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا اور آپ یا میں کسی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہوگا اور یہ تہمت ہوگی، اور یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے شامل ہے۔ لہذا رسول خدا نے فرمایا کہ جو بات تم کہو وہ اس میں پائی جاتی ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں نہ ہو
تو گویا تم اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو۔ غیبت انتہائی بری صفت ہے اور بری عادات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی گناہ کے متعلق اتنے شدید انداز میں یہ تعبیر اختیار نہیں کی ہے جو انسانی نفس کو جھنجھوڑ دینے والی تعبیر ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی بھی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کی ایسی چیز نہ بتائے کہ جو اس کو پسند نہ ہو، کوئی اس کا ایسا عیب کا تذکرہ نہ کرے جو اس کو پسند نہ ہو۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم نفرت اور کراہت کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے اور مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تواتر کی حد تک روایات ہیں کہ جو غیبت کی مذمت کرتی ہیں۔ میں ایک سرسری اور ایک اجمالی جائزہ ان روایات کا اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اسرع فی دین الرجل المسلم من الآکلۃ فی جوفہ، کہ غیبت مسلمان مرد کے دین کو اس کے پیٹ میں موجود کیڑے سے زیادہ تیزی سے خراب کرتی ہے۔ جس طرح کسی انسان کے پیٹ کے اندر کیڑا موجود ہو اور وہ اس کے نظام کو خراب کرتا ہے، جس طرح تیزی کے ذریعے نظام ہاضمہ کو، معدے کو خراب کرتا ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ غیبت کسی مسلمان مرد کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس سے اس کے عیب بیان کرنے کا اس کا ارادہ ہو اور اس کی شخصیت کو ختم کرنے کا مقصد ہو اور اسے پست اور ذلیل کرنا مقصود ہو تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے اور اس کا مقام ختم ہو جائے، تو ایسے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ولایت سے نکال کے شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے، یعنی اللہ اپنی سرپرستی اس بندے سے ہٹا لیتا ہے اور اسے شیطان کی سرپرستی میں دے دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کی غیبت نہ کرو ورنہ تمہاری غیبت کی جائے گی۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو کہ تمہاری غیبت نہ کی جائے تو تم کسی کی غیبت نہ کرو۔ اپنے بھائی کے لیے گڑھا نہ کھودو ورنہ تم اس میں خود گر جاؤ گے۔ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو تم خود گرو گے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو آج تم بو گے وہی تم کاٹو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی کی بری بات کی اشاعت کی، کسی انسان کے اندر ایک بری صفت پائی جاتی تھی، اس نے دوسرے انسان نے اس کو پھیلا دیا لوگوں میں، تو گویا خود اس نے برائی کی ہے، اور جس نے کسی مومن کی عیب جوئی کی وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی، دوسروں کی غیبت سے اجتناب کریں تاکہ خود ہم ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ کیا غیبت کا سننا بھی حرام ہے؟ جی ہاں، جس طرح غیبت کرنے کی مذمت ہے، جس طرح غیبت کرنے سے روکا گیا ہے اور حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت کا سننا بھی حرام ہے اور اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ غیبت سننے والے کے اوپر واجب ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہو وہ اس کا دفاع کرے، جو عیب بیان کیا جا رہا ہو کسی مومن بھائی کا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرے کہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یعنی جس مومن کی بھی عیب جوئی بیان کی جا رہی ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرے، اور غیبت کرنے والے کو ایسا کرنے سے منع کرے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی عیب جوئی
نہ کرے، اس لیے کہ انسان مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرے اور اس کی حفاظت کرے اور اس کی عزت و کرامت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من رد عن ارض اخیہ المسلم، جس نے کسی مومن بھائی کی عزت و شرافت اور ناموس کا دفاع کیا، کسی محفل میں کسی مومن بھائی کے متعلق اس کے عیوب کو بیان کیا جا رہا تھا، آپ نے اس مومن کا دفاع کیا، اس کے عیب کی تعویل بیان کرنے کی کوشش کی، فرمایا وجبت لہ الجنت البتہ، اس شخص کے اوپر جو دفاع کرنے والا ہوگا اس کے اوپر ضرور بضرور جنت واجب قرار دی جائے گی، وہ حتماً جنت میں جائے گا جو اپنے مومن بھائی کا دفاع کرے گا۔ اب آتے ہیں غیبت کے اسباب کی طرف۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان غیبت کرتا ہے؟ متعدد اسباب علماء نے اپنی کتابوں میں، اخلاقی کتابوں میں غیبت کے درج کیے ہیں۔ ہم فقط 3 اسباب کو اپنے محترم سامعین کی نظر میں سامنے بیان کر رہے ہیں کہ غیبت کے کون کون سے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا غیبت کا سبب دشمنی اور عداوت ہے۔ اگر کسی انسان کو دوسرے شخص سے دشمنی اور عداوت ہو تو وہ اپنے دشمن کی غیبت کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرے گا، اس کی تنقیص اور اس کی اہانت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ اس سے انتقام لینے کے درپے ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ حتی الامکان مجالس میں دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی شخصیت کو کم کرے، اس کی شخصیت کو پست کرے، اس کے جو فضائل ہیں انہیں کم کر کے بیان کرے تاکہ معاشرے میں اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے مومن بھائی کے عیوب کی تلاش میں اور عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، جو ہی اسے کوئی عیب ملتا ہے تو وہ اسے پھیلانے کے درپے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلا سبب دشمنی ہے۔ دوسرا سبب غیبت کا حسد کرنا ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں کے پاس موجود نعمتیں زائل ہو جائیں تو وہ اپنے دل کی تسلی اور تشفی اور تسکین کے لیے غیبت کرتا ہے، پھر اس کے عیب بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی قدر و منزلت کم ہو جائے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی محفل میں انسان اپنے آپ کو زیادہ پارسا اور مقدس ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ پارسا ہوں، میں زیادہ مقدس ہوں، میں زیادہ علم میں ہوں، میں زیادہ کتابیں لکھنے والا ہوں، میں زیادہ تقریریں کرنے والا ہوں، میں زیادہ دین کی خدمت کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ اپنی فیلڈ کی مثالیں لے لیں، اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے والا اور اپنے آپ کو زیادہ محنتی اور اپنے آپ کو زیادہ آگے بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا مقصد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کم کرے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑھاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو بڑھائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی دوسروں کی اس میں تنقیص ہوگی اور کمی ہوگی، لہٰذا وہ خود کو چونکہ کمال کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے اور اپنے آپ کو چونکہ اس نے بڑا کر کے پیش کرنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ یہاں تک ہم نے غیبت کے 3 اسباب کو بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں غیبت کے نقصانات کی طرف۔ کون سے غیبت کے نقصانات ہیں؟ یہاں پہ ہم غیبت کے 3 نقصانات اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا غیبت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کرنا اور سننا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور اپنے مومن بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اسے قرار دیا ہے، اور ایسا شخص کہ جو غیبت کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا نقصان جو اسے ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا بڑا نقصان جو غیبت کا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد اور مومنین کا آپس میں اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے اور تفریقی اور اختلاف کی بنیاد پڑ جاتی ہے غیبت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جب اسے پتہ چلے گا کہ کسی محفل میں آپ نے اس کے
ان عیوب کو بیان کیا ہے کہ جو عیوب پوشیدہ تھے اس کے، تو وہ اس کے مخالف ہو جائے گا اور اس سے نفرت کرنے لگ جائے گا اور اپنے دل میں اس کے متعلق بغض اور کینہ کو پیدا کر لے گا کہ میری ایک صفت تھی جو لوگوں سے پوشیدہ تھی، بے شک وہ بری صفت تھی، وہ پوشیدہ تھی، لیکن اس نے محفل میں لوگوں کے سامنے اسے عیاں کر دیا۔ تو یوں آپ چلتے جائیں، آپ ایک بندے کی غیبت کریں گے تو وہ آپ کے مخالف ہو جائے گا، دوسرے کی غیبت کریں گے وہ مخالف ہو جائے گا، اس طریقے سے آپ کے دشمن بڑھتے جائیں گے، تفرقہ اور بغض و کینہ جو ہے وہ معاشرے میں بڑھتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، جس کی وجہ سے معاشرے میں اور خاص طور پہ مسلمانوں اور مومنین کے درمیان محبت اور امن و امان کی جو فضا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اختلافات جنم لیں گے، اور اس طریقے سے غیبت کی وجہ سے دوستیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے بڑا نقصان غیبت کا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان اپنی ساری نیکیاں ختم کر بیٹھتا ہے اور اس کی نیکیاں اس بندے کے نام اعمال کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ساری برائیاں بعض روایات میں ہیں کہ اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور دوسروں کی برائیاں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ اور اسی کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اپنی ایک روایت میں اشارہ کیا کہ کس طرح غیبت کرنے والے کی جو نیکیاں ہیں وہ دوسروں کی طرف منتقل ہو جائیں گی۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سے ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کے سامنے آئے گا اور اس کو اس کا نام اعمال دنیا میں جو وہ اعمال کرتا رہا اس کے سامنے جب رکھا جائے گا اور وہ اس میں اپنی نیکیاں نہیں دیکھے گا، وہ دنیا میں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور خمس وغیرہ اور دیگر جو بھی عبادتیں وہ کرتا رہا ان کو وہ نہیں پائے گا، تو کہے گا پالنے والے یہ تو میرا اعمال نہیں ہے، میں تو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کیا کرتا تھا، ہر سال حج پہ جاتا تھا، عمرہ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، غریبوں کے لیے میں نے گھر بنائے تھے، غریبوں کے لیے میں راشن پانی کا انتظام کرتا تھا، یتیموں کے ساتھ میرا اچھا سلوک تھا، میرا نام اعمال تو یہ نہیں ہے کیونکہ میں اس میں ایک نیکی بھی دیکھ نہیں رہا۔ تو آواز قدرت آئے گی، تیرا پروردگار نہ تو گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی بھول سکتا ہے، تیرے سارے اعمال لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی پیش ہوگا جس کو اس کا نام اعمال تھما دیا جائے گا، جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو اس میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا اور کہے گا پالنے والے یہ تو میرا نام اعمال نہیں ہے، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی تھی، میں نے تو دنیا میں حج نہیں کیا تھا، عمرہ نہیں کیا تھا، میں نے تو کسی غریب کے لیے گھر نہیں بنائے تھے، میں نے کسی یتیم کی کفالت نہیں کی تھی، یہ جو نیکیاں ہیں یہ میرے نام اعمال میں کیسے جمع ہو گئی اور آ گئی ہیں؟ تو آواز قدرت آئے گی، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی تھی اور اس کی وجہ سے وہ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال دی گئی ہیں، لہٰذا یہ وہ غیبت کے نقصانات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم غیبت نہیں کریں گے تو یقیناً ان گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور ان نقصانات سے بھی بچ جائیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسے موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے؟ جلدی سے میں چند موارد بیان کر دوں کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے۔ حاکم کے پاس اپنا حق وصول کرنے کے لیے ظالم کی شکایت کرنا اور جو ظلم اس پہ ہوئے ہیں فقط انہی کو بیان کرنا یہ جائز ہے، اگرچہ وہ اس کا عیب ہے لیکن جو ظلم اس کا ہوا ہے اس کی شکایت بیان کرنا یہ غیبت سے مستثنیٰ ہے، یہاں یہ جائز ہے۔ اگر کوئی شادی کے امور میں کسی سے مشورہ کرے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا امانت رکھنے میں کسی دوسرے سے مشورہ کرے تو اس مورد میں مشورہ دینے والا اس آدمی کے عیوب بتا سکتا ہے کہ جس بندے سے، جس مرد یا عورت سے تم شادی کرنے لگے ہو اس کے اندر فلاں فلاں عیوب پائے جاتے ہیں۔ اب عیب تو تم بیان کر رہے ہو نا، لیکن چونکہ آپ اس کے پاس امانت رکھ رہے ہیں، آپ اپنی بچی اس کے حوالے کر رہے ہیں یا آپ کسی بچی کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں تو اس صورت میں مرد یا عورت دونوں کے عیوب کو بیان کرنا یہ جائز ہے اور اس مورد میں غیبت جائز ہو جائے گی۔ تیسرا مورد، اگر کسی نے اپنے نسب کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو
کہے کہ میں سید ہوں تو اس کو رد کرنے کے لیے اس کا یہ عیب بیان کرنا یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی غلط تحریر یا مقالہ یا مضمون یا کوئی ایسی تحریر لکھی جائے کہ یا کوئی شرعاً غلط دعویٰ کرے تو اس کے خلاف لکھنا اور آواز بلند کرنا یہ بھی اگرچہ اس کا عیب بیان کرنا ہے لیکن یہ علمی جرح ہے اور یہ جائز ہے۔ کسی انسان نے ایک ایسا مقالہ لکھا، کالم لکھا کہ جو حقائق کے اوپر مبنی نہیں تھا، حقائق کو مسخ کیا گیا، حقائق کو چھپایا گیا، آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی، آپ نے قلم اٹھایا اور اس کے خلاف آپ نے لکھا، البتہ اس تحریر کے خلاف لکھیں، اس شخص کے خلاف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں عن المنکر کو کسی برے کام سے، نہیں عن المنکر یعنی کسی کو برے کام سے روکنا ہو تو لوگوں میں سے اس کے گناہ کا ذکر کرنا یہ جائز ہے، اس صورت میں بھی غیبت جائز ہے۔ ایسے آدمی کی غیبت جائز ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، کھلے عام وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی غیبت جائز ہوگی۔ مثلا ایک آدمی اعلانیہ کھلے عام شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود لیتا ہے، کھلے عام ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے، شیو کرتا ہے، داڑھی مونڈتا ہے، اور ایسے آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جن موارد میں غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے فقط انہی موارد میں وہ غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس سے دیگر موارد میں غیبت کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ ایک شخص ہے جو شراب پیتا ہے، تو اب اس کے شراب والے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، لیکن اگر اب یوں نہیں ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شراب پیتا ہے تو اس کے دیگر سارے عیوب کے جہاں پہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے، جن کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے، ان کو بھی آپ بیان کر دیں اس وجہ سے کہ چونکہ وہ شراب خور ہے، نہیں، شراب خوری میں اس کی غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ سود لیتا ہے تو سود لینے میں اس کی غیبت کرنا جائز ہے، داڑھی مونڈتا ہے تو داڑھی مونڈنے والے گناہ میں اس کی غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ اس کے دیگر ایسے عیوب کے جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے اور اس چیز کو آگے سے آڑ بنایا جائے اور ڈھال بنایا جائے کہ چونکہ فاسق کی غیبت جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ غیبت کا علاج کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس موذی مرض میں مبتلا ہے کہ پس پردہ پس پشت ایک مومن موجود نہیں ہے کسی محفل میں اور اس کے وہ عیوب کو بیان کرتا ہے تو اس کے کس طرح وہ اس مرض سے بچے؟ سب سے پہلے یہ کہ انسان غیبت کرنے کے نقصانات دیکھے۔ روایات میں اور آیات کریمہ میں جو غیبت کی مذمت کی گئی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ذلیل کر دے تو کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ غیبت سے کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، لوگوں میں اس کی خود شان گھٹے گی۔ غیبت جس کی جا رہی ہے اس کی شان نہیں گھٹتی ہے بلکہ بالعکس اسے اور زیادہ فائدہ ہوگا، چونکہ غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس کی طرف چلی جائیں گی، لہذا غیبت کرنے والے کو ہی سارا کا سارا نقصان ہوگا، دنیاوی نقصان بھی ہوگا، اخروی نقصان بھی ہوگا۔ جب کوئی انسان ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچے گا کہ غیبت کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ مجھے دنیاوی اور اخروی نقصان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں انسان غیبت سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر انسان غیبت کے جو اسباب ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، حسد ہے اور دشمنی ہے یا اور جو ہم نے سبب بیان کیے ہیں غیبت کے، جب ان کی طرف نگاہ کرے اور ان اسباب کو ختم کر دے اپنے اندر سے، حسد کو ختم کر لے گا، اپنے مومن بھائی کے متعلق بغض و کینہ اور دشمنی کو ختم کر دے گا تو یقیناً وہ غیبت سے بھی بچ جائے گا۔ دوسرا جو علاج ہے غیبت کا وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائے کہ وہ لوگوں کے عیب کی طرف متوجہ ہی نہ ہو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ روزانہ گھر میں یا گھر سے باہر جانے سے پہلے یہ عہد کرے اپنے نفس کے ساتھ کہ آج وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ جس محفل میں بھی جائے گا اگر
وہاں کہیں غیبت ہو رہی ہوگی تو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، وگرنہ ایسی محفل میں جائے گا ہی نہیں، یا اگر چلا گیا اتفاق سے تو اس محفل سے وہ اٹھ جائے گا، اس طریقے سے وہ بچ سکتا ہے۔ نمبر تیسرا علاج جو ہے، غیبت کی محافل کو اللہ کے ذکر اور رسول خدا اور اس کے اہل بیت کے ذکر، فضائل و مناقب میں تبدیل کر کے لوگوں کو اچھی نصیحت کرے اور اچھی باتیں سنائے، جس کی وجہ سے لوگ غیبت سے رخ موڑ لیں گے اور یوں وہ غیبت سے خود بھی بچ جائے گا۔ غیبت کے موضوع پہ ایک آخری نقطہ بیان کر کے ہم آج کے درس کا اختتام کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کی غیبت کر بیٹھے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرے کہ جن لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کے پیٹھ پیچھے جس کی غیبت کی گئی اور ان کے ایسے راز کے جو پوشیدہ تھے انہیں بیان کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب کرے، غیبت کرے، اور جس کی غیبت کی گئی اگر ممکن ہو تو اس سے بھی معافی مانگنا یہ مستحب ہے، اس سے بھی جا کے معافی مانگے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی۔ اگر معافی مانگنے سے کوئی فساد لازم آتا ہے، یا اس کا وہ دوست ہے اور دوستی ٹوٹنے کا خدشہ ہے، یا اپنی بے عزتی کا ڈر ہے، تو پھر اس سے معافی مانگنا مستحب نہیں ہے، بلکہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے اور اس شخص کے لیے استغفار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کا کیا کفارہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کی غیبت کی گئی ہو جب بھی اس کا ذکر ہو تو اللہ سے اس کے لیے طلب مغفرت کرے۔ یہاں تک غیبت کے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ آئندہ کی گفتگو میں دیگر اخلاقی موضوعات کو لے کے اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔